اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بہت ڈراتا تھا اور مایوس کرتا تھا۔ روی ان رجلا من بنی اسرائیل کان یقنط الناس ویشدد علیہم، ان کو مایوس کرتا تھا اور سختی کرتا تھا، قیامت کے دن یوں پکڑ ہوگی یوں پکڑ ہوگی۔ فیقول اللہ تعالی لہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، اليوم اعیسک من رحمتی کما کنت تقنط عبیدی منہا، آج میں بھی تمہیں مایوس کرتا ہوں جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا اور ان کا یہ درس 18 سال چلتا رہا۔ 18 سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خوف کی آیت پڑھی اور ایسا بیان کیا کہ رو رو کے لوگوں کی آنکھیں سوج گئیں، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے جنازے اٹھے، دل پہ اتنا اللہ کا خوف آیا۔ تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے پیارے، میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو عرض کیا، اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا، تو الہام ہوا کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کے رہیں، ان کے دلوں میں امید رہے۔ خوف تو تب ہے کہ جب بغاوت دل میں آئے، پھر تو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، جوتا دکھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، احببنی واحب من یحبنی وحببنی الی خلقی، کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور بندوں کے دلوں میں بھی میری محبت ڈالیں اور مجھے بھی مخلوق کا محبوب بنا دیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یا رب وکیف احببک الی خلقک، آپ کو کیسے میں مخلوق کا محبوب بناؤں؟ قال اذکرنی بالحسن الجمیل، تو مخلوق کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کر، اذکر آلائی و احسانی وَاذْكُرْهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنِّي إِلَّا الْجَمِيلَ، اور ایسا میرے رحمتوں کا تذکرہ کرو کہ میرے بندوں کو میری طرف سے اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہ پہنچے، یقین ہو جائے کہ اللہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے محبت کریں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی خوب تذکرہ کرنا چاہیے۔ پروردگار بہت کریم ہے۔ کان ابو عثمان یتکلم فی الرجاء کثیرا، ایک بزرگ تھے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ فروی بعد موتہ فی المنام فقیل لہ کیف کان قدومک علی اللہ، جب اس کی وفات ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوئی؟ فقال اقامنی بین یدیہ، کہا کہ مجھے رب کریم نے اپنے سامنے کھڑا فرمایا۔ وقال ملذی حملک علی ما فعلت، جو تو نے کیا، یعنی بندوں کے سامنے ہمیشہ میری رحمت کا تذکرہ کیا، اس چیز پر تجھے کس نے آمادہ کیا؟ فقلت، میں نے جواب دیا، اردت ان احببک الی خلقک، میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو مخلوق کا محبوب بناؤں، اس لیے میں نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا۔ قال قد غفرت لک ذنبک، فرمایا اچھا پھر ہم نے تیرے گناہوں کی بھی بخشش فرما لی۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، ہر جگہ بیٹھیں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کریں، تو مخلوق کے دل اللہ سے خود بخود محبت کریں گے، اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جانوروں کو، جو لوگ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو جانور بھی ان کی رعایت کر لیتے ہیں، حالانکہ شیر کس قدر وحشی جانور ہے مگر اپنے کھانا کھلانے والے کا وہ بھی لحاظ کر لیتا ہے۔ تو انسان تو پھر انسان ہے، جب اس کے سامنے تذکرے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت سے ضرور محبت کرے گا۔ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے، اور اگر سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ حدیث پاک میں ہے
تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا مالک بہت کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ضرور میرے اوپر مہربانی فرمائے گا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، اس کا بیٹا گم ہو گیا، وہ بیچاری لشکر میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک اس کو بیٹا ملا، اس نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور خوب اس کو پیار کیا۔ تو جب اس کو اس طرح پیار کرتے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنی پاگل بنی پھرتی ہے کہ ذرا نظروں سے اوجھل ہوا تو اس کو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا، جب تک بیٹا مل نہیں گیا اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اور اب اس نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوم رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ جتنا یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اس لیے قیامت کے دن بہانے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ روی ان رجلین یوم القیامت یخرجان من النار، روایت ہے کہ قیامت کے دن دو بندے جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ فیقول اللہ تعالیٰ لہما کیف وجدتما مقیلکما وسوء مسیرکما، اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ بھائی یہ تمہارا برا ٹھکانہ تم نے اس کو کیسے پایا؟ فیقول لون، دونوں کہیں گے شر مقیل و اسوأ مسیر، بہت برا ٹھکانہ، اس سے تو برا ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فیقول اللہ تعالی فیأمر بردہما الی النار، پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ سنیں گے نا کہ واقعی بہت برا ٹھکانہ، اللہ ان دونوں کو حکم دیں گے اچھا جاؤ جہنم میں۔ فاما احدہما فیبادر الیہا، ان میں سے ایک تو بھاگ پڑے گا، سپیڈ لگا دے گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا جاؤ جہنم میں، وہ بھاگ پڑے گا۔ واما الآخر، جو دوسرا ہوگا، فیتفقف، وہ ذرا رکے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر کچھ چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ فیقول اللہ تعالی للذی بادر ما حملک علی ما صنعت، ان میں سے اللہ اس سے پوچھیں گے جو بھاگ پڑا تھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ فیقول، وہ کہے گا عصیتک فی الدنیا، اللہ دنیا میں آپ کی نافرمانی کر بیٹھا، افاعصیک فی الآخرہ، کیا میں آخرت میں بھی آپ کی نافرمانی کروں؟ تو آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں، تمہیں بھاگ پڑا۔ وَيَقُولُ لِلَّذِي تَوَقَّفَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، اور جو بندہ رک رک کے جا رہا تھا، پیچھے دیکھتا جا رہا تھا، اس سے پوچھیں گے تو نے ایسے کیوں کیا؟ فَيَقُول، وہ کہے گا حسن ظنی بک یا رب حین اخرجتنی منہا اللہ تعیدنی الیہا، اللہ حسن ظن تھا، سنا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ جہنم سے جس کو نکالیں گے دوبارہ اس کو کبھی نہیں لوٹائیں گے، میں اس لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت ہو جائے۔ فیرحمہما، اللہ دونوں پر رحمت فرمائیں گے، ویأمر بہما الی الجنہ، اور دونوں کو جنت داخلے کا حکم فرما دیں گے۔ پروردگار کتنا کریم ہے جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ رحمت کی بات عجیب سننے سے لائق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، لیغفرن اللہ تعالی یوم القیامت مغفرۃ، کہ اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش کرے گا ما خطرت علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔